آج ہم اصناف سخن یعنی شاعری کی کتنی قسمیں ہیں، مثنوی، غزل، مرثیہ، مثنوی، قصیدہ اور رباعی، نظم وغیرہ۔ اصناف آتی ہیں۔ یہ جو اصناف سخن کی گفتگو ہے، یہ 11th اور 12th کلاسز کے لیے ضروری ہے۔ آج ہم 11ویں جماعت کے لیے یہ لیکچر پیش کریں گے، اور کل جو ہے دوسرے سیشن میں یہ 12ویں جماعت کے لیے بھی ہوگا۔ تو آج ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے۔ کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ شعر جو ہے، اگر آپ غزلیں پڑھتے ہیں، غزلیں سنتے ہیں، پھر ان پر غور کریں گے تو ان میں آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی نظر آئے گی جو آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کو ٹچ کرے گی۔ تو اس لیے غزل جو ہے ہر انسان اس کو پسند کرتا ہے، اس میں کھو سا جاتا ہے۔ غزل اردو شاعری کی سدا بہار صنف ہے، کیونکہ یہ ہر دور کے ذہنی اور جذباتی رویوں کا ساتھ دیتی رہی، اور اس کی مقبولیت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ غزل ایک طوالت کا فن ہے۔ اس میں شاعر اپنے خیالات و جذبات، زندگی کی کشمکش، باہمی میل جول اور موت و حیات کے گہرے مشاہدے کو اشاروں اور کنایوں کے ذریعے صرف 2 ہی مصروں میں پیش کرتا ہے۔ عام طور پر آپ نے غزل کی تعریف کے بارے میں سنا ہے کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے متعلق باتیں کرنا یا عورتوں سے گفتگو کرنا۔ اردو کی ابتدائی غزلوں میں گل و بلبل، ہجر و وصال، محبوب کی سراپا نگاری، حسن و عشق وغیرہ جیسے موضوعات زیادہ نظر آتے ہیں۔ اس لیے غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا اور ان کے حسن و جمال کی تعریف کرنا وغیرہ کافی عرصے تک زبان زد عام تھا۔ لیکن غزل کی یہ تعریف ایک غلط تصور کی عکاسی کرتی ہے۔ کیونکہ غزل دراصل مخصوص لفظیات اور علامتوں کے ذریعے حسن و عشق، کیفیات و واردات عشق، اخلاق و تصوف، فلسفہ و حکمت، حیات و کائنات کے اسرار و رموز کی عقدہ کشائی اور زمانے کے حالات و قوائع بیان کرنے کا فن ہے۔ رکے تو گردش ہے، اس کا طواف کرتے ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ یعنی غزل میں ہر قسم کے موضوعات پیش کیے جا سکتے ہیں، نہ صرف عورتوں سے متعلق باتیں یا حسن و عشق کی ہی باتیں۔ غزل کی صنف قصیدے سے ماخوذ ہیں، اور اس کا سانچہ یعنی فریم بھی قصیدے کے سانچے کے مماثل ہے۔
غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل میں ردیف اور قافیہ کے ساتھ ساتھ بحر اور وزن کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہی بیت کہلاتا ہے۔ ردیف کے بغیر غزلوں کو غیر مرادف غزلیں کہتے ہیں۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی نے غزل کو اردو شاعری کی آبرو قرار دیا ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ اس طرح سے آپ یہ جو ہے غزل کی تعریف کے بارے میں آپ نے سنا۔ تو آج اتنا ہم کہیں گے، کل ہم غزل کی جو دوسری خصوصیات ہیں دوسرے کلاس میں لیکچر میں بیان کریں گے۔ اس میں یہ بھی کہیں گے کہ غزل مسلسل کی مثال، غزل غیر مرادف غزل، اسی طرح یہ جو ہیں دوسری چیزیں جو ہیں تو اشعار کے ساتھ ان کو بیان کریں گے۔ آج ہم اصناف سخن یعنی شاعری کی کتنی قسمیں ہیں، مثنی، غزل،